السلام علیکم دوستوں، میں ہوں حمزہ عباس. آپ دیکھ رہے ہیں انفو انسائٹس. تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز سے آگاہ ہو سکیں. آج میں آپ کو کائنات کی تخلیق سے لے کر یہودی مذہب کے دنیا پر قیام پذیر ہونے اور یہودیت کے حقائق سے آگاہ کروں گا. یہودی وہ ہوتا ہے جو یہودی ماں کے بطن سے پیدا ہوا ہو، اور وہی یہودی عظیم عبرانی پیغمبران حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی مذہبی وراثت کا دعوے دار ہو سکتا ہے. یہودیت یہودی لوگوں کا قدیم مذہب ہے. یہودی مذہب کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 1900 قبل مسیح میں اس وقت کی جب انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی سرزمین میسوپوٹیمیا موجودہ عراق سے نقل مکانی کر کے مغرب کی جانب گئے. ان کی اولاد ایک قوم بنی اور اس نے بحیرہ روم کے کنارے کنان کی سرزمین کو فتح کر کے وہیں بس گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایمان رکھتے تھے کہ خدا ان کی رہنمائی کرتا ہے، اور عبرانی یقین رکھتے تھے کہ خدا نے انہیں اسی دنیا کی تاریکیوں کو دور کرنے کے لیے منتخب کیا. انہوں نے یروشلم کو اپنا مرکز بنایا اور وہاں 2 دفعہ ہیکل تعمیر کیا. یروشلم میں یہودیوں نے دوسری بار جب ہیکل تعمیر کیا تو یہ ہیکل 70 عیسوی میں تباہ کر دیا گیا. ہیکل کی تباہی کے بعد یہودی یورپ اور مشرقی قریب میں منتشر ہو گئے. یہودی دنیا میں جہاں کہیں بھی گئے انہوں نے اپنے قدیم رسم و رواج اور منفرد ثقافت کو برقرار رکھا. انہوں نے اس بات کو کبھی فراموش نہ کیا کہ وہ خدا کے منتخب کردہ بندے ہیں. 1947 میں یہودیوں نے اپنے آباء و اجداد کی قدیم سرزمین پر دوبارہ اسرائیلی ریاست کو قائم کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ابتدائی حواری یہودی تھے، اور عیسائی عبرانی انجیل کو عہد نامہ عتیق کا نام دیتے ہیں. مسلمان بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عبرانی پیغمبران پر ایمان رکھتے ہیں. اسی طرح دنیا کے یہ دونوں عظیم ترین مذہب یعنی عیسائیت اور اسلام بھی یہودیت کی طرح الہامی مذاہب ہیں. یہودی مذہب کی مقدس تاریخ. عبرانی تورات میں عبرانیوں کی مقدس مذہبی تاریخ بہت اہم ہے، جو کہ ابتدائے افرنیس سے ہیکل کی تعمیر تک ہے. اس تاریخ کے لکھنے والوں کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، جبکہ تورات کی پہلی 5 کتابیں روایتی طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منسوب ہیں. ان 5 کتابوں میں عمومی طور پر انسان کے اعمال اور خدا کے عمل میں ایک رشتہ ضرور دکھائی دیتا ہے. ان میں وہ قوانین بھی ہیں جو کہ قدیم عبرانی معاشرے میں رائج تھے، جبکہ یہودیوں نے صدیاں گزارنے کے باوجود ان قوانین کو اپنائے رکھا. بہشت اور زمین کی تخلیق. خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو تخلیق کیا. تب زمین ویران اور سنسان تھی. سمندر کے اوپر اندھیرا تھا اور خدا کی روح پانی کے اوپر جنبش کرتی تھی. پھر خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی. تب خدا نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے. پھر خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا. پھر خدا نے روشنی کو تو دن کہا اور تاریکی کو رات. اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، تب پہلا دن ہوا. اور خدا نے کہا کہ پانی کے درمیان فضا ہو تاکہ پانی پانی سے جدا ہو جائے. پھر خدا نے فضا کو بنایا اور فضا کے نیچے کے پانی کو فضا کے اوپر کے پانی سے جدا کیا. اور ایسا ہی ہوا. اور خدا نے فضا کو آسمان کہا، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی اور پھر دوسرا دن ہوا. اور خدا نے کہا کہ آسمان کے نیچے کا پانی ایک جگہ جمع ہو تاکہ خشکی نظر آئے. اور ایسا ہی ہوا. اور خدا نے خشکی کو زمین کہا، اور جو پانی جمع ہو گیا تھا خدا نے اس کو سمندر کہا. اور دیکھا کہ اچھا ہے. اور خدا نے کہا کہ زمین گھاس اور بیجدار پودوں اور پھلدار درختوں کو جو اپنی اپنی جنس کے موافق پھیلیں، اور جو زمین پر اپنے آپ ہی میں بیج رکھے اور اگائے. اور ایسا ہی ہوا. تب زمین میں گھاس اور پھلدار درختوں کو جن کے بیج ان کی جنس کے موافق ان میں ہی اگایا. اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے. اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، تب تیسرا دن ہوا. خدا نے کہا کہ فلک پر تابناکی ہو کہ دن کو رات سے الگ کریں، اور وہ نشانوں اور زمانوں، دنوں اور برسوں کے امتیاز کے لیے ہوں، اور وہ فلک پر انوار کے لیے ہوں کہ زمین پر روشنی ڈالیں. اور ایسا ہی ہوا. تب خدا نے 2 بڑے تابناک کرے بنائے، ایک کرہ اکبر سورج کے دن پر حکم کرے اور ایک کرہ اصغر چاند کے رات پر حکم کرے. اور اس نے ستاروں کو بھی بنایا، اور خدا نے ان کو فلک پر رکھا کہ زمین پر روشنی ڈالیں اور دن پر اور رات پر حکم کریں اور اجالے کو اندھیرے سے جدا کریں. اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے. اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، تب چوتھا دن تمام ہوا. جانداروں کی تخلیق اور تخلیق آدم. پھر خدا نے کہا کہ پانی کثرت سے جانداروں کو پیدا کرے تاکہ پرندے اوپر فضا میں اڑیں. خدا نے بڑی بڑی بلاؤں اور مچھلی کو سمندر کے پانی میں پیدا کیا، جن کی جنس جدا جدا تھی. ہر قسم کے پرندوں کو ان کی جنس کے موافق پیدا کیا. تب ان سب کو دیکھ کر خدا خوش ہوا. پھر شام ہوئی اور صبح ہوئی، اس طرح 5واں دن ختم ہوا.
خدا نے کہا کہ زمین جانداروں کو پیدا کرے، رینگنے والے اور جنگلی جانوروں کو، اور ایسا ہی ہوا۔ اس طرح جنگلی جانور اور درندے پیدا ہوئے، خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ تب خدا نے کہا کہ میں انسان کو اپنی صورت پر بناؤں گا تاکہ وہ سمندر کی مچھلیوں، آسمان کے پرندوں اور زمین کے سب جانداروں پر اختیار رکھے۔ پھر خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ اس نے انسان کی جوڑی کو مذکر اور مونس پیدا کیا اور انہیں برکت دی اور انہیں کہا کہ پھلو پھولو، زمین اور سمندر کے کل جانوروں پر اختیار رکھو۔ میں نے تمہارے کھانے کو پھل اور اناج کو پیدا کیا ہے۔ میں نے جانوروں اور پرندوں کے لیے پودے اور سبزہ لگایا ہے۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ خدا نے ان سب چیزوں کو دیکھا جس کو اس نے پیدا کیا تھا، اور دیکھا یہ سب بہت اچھا ہے۔ شام ہوئی اور پھر صبح ہوئی، اس طرح چھٹا دن تمام ہو۔ خدا نے اپنی تخلیق کو 7ویں دن ختم کیا۔ اس نے 7ویں دن کو برکت دی اور اس دن کو مقدس ٹھہرایا۔ شجر علم۔ خدا نے مشرق کی جانب عدن میں ایک باغ لگایا اور اس میں اپنے تخلیق کردہ مرد اور عورت یعنی آدم اور حوا کو رکھا۔ اس باغ کے درمیان میں زندگی کا درخت لگایا، اور وہ درخت بھی لگایا جسے شجر علم تھا، اور یہ درخت نیکی اور بدی کا علم دیتا تھا۔ خدا نے مرد اور عورت سے کہا، تم جس مرضی درخت کا پھل کھاؤ، لیکن اس درخت کا پھل مت کھانا جو نیکی اور بدی کا علم دیتا ہے۔ اگر تم اس درخت کا پھل کھاؤ گے تو تم اسی دن مر جاؤ گے۔ خدا نے جتنی بھی مخلوق پیدا کی تھی، سانپ ان سب میں سے زیادہ چالاک تھا۔ سانپ نے عورت سے کہا، کیا تمہیں خدا نے اس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا ہے؟ عورت نے جواب دیا کہ ہم باغ کے ہر درخت کا پھل کھا سکتے ہیں، لیکن یہ جو باغ کے درمیان میں درخت ہے اس کا پھل نہیں کھا سکتے، کیونکہ خدا نے ہمیں بتایا کہ اس درخت کا پھل مت کھانا۔ اگر ہم نے اس درخت کا پھل کھایا تو ہم اسی دن مر جائیں گے۔ تم بالکل نہیں مرو گے۔ سانپ نے کہا، خدا جانتا ہے کہ جب تم اس درخت کا پھل کھاؤ گے تو تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور اچھائی اور برائی کو جان جاؤ گے۔ عورت نے درخت کی خوبصورتی کی تعریفیں کی اور اس کو خوشنما پایا۔ اس نے درخت کا پھل کھایا اور مرد کو بھی کھلایا۔ تب ان کی آنکھیں کھل گئی اور انہیں معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں۔ انہوں نے انجیر کے پتوں کو اپنے گرد لپیٹ لیا۔ خدا کا فیصلہ۔ جب آدم اور حوا نے خدا کی آواز سنی، وہ دونوں باغ کے درختوں میں چھپ گئے۔ تب خداوند نے آدم کو پکارا کہ تم کہاں ہو؟ اس نے جواب دیا، میں باغ میں آپ کی آواز سنتا ہوں اور ڈر رہا ہوں۔ میں برہنہ ہوں، اس لیے آپ سے چھپا ہوا ہوں۔ خداوند نے پوچھا، کس نے تمہیں ستایا کہ تم برہنہ ہو؟ کیا تم نے اس درخت کا پھل کھایا ہے جس کا پھل میں نے کھانے سے منع کیا تھا؟ آدم نے کہا، جس عورت کو آپ نے یہاں میرے ساتھ رکھا ہے اس نے مجھے پھل دیا اور میں نے کھا لیا۔ خدا نے عورت سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ عورت نے کہا کہ سانپ نے مجھ کو بہکا دیا۔ خداوند نے عورت سے کہا، میں تیرے درد ذا کو بڑھا دوں گا، درد کے ساتھ بچے جنے گی، اور تیسری رغبت تیرے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا۔ خداوند نے آدم سے کہا، کیونکہ تم نے عورت کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا جس سے میں نے منع کیا تھا، اس لیے یہ زمین تیرے لیے بد دعا ٹھہری۔ تو مشقت سے ساری زندگی زمین سے پیدا کر کے کھائے گا۔ زمین تیرے لیے کانٹے اور جھاڑیاں اگائے گی، تو کھیت کی سبزی کھائے گا، کیونکہ تو خاک سے بنا ہے، اس لیے خاک میں ہی لوٹ جائے گا۔ آدم جس کے معنی ہے آدمی، اس نے اپنی بیوی کا نام حوا رکھا، کیونکہ وہ تمام انسانوں کی ماں ہے۔ خدا نے کہا کہ انسان نیکی اور بدی کی پہچان کرنے میں ہمارے جیسا ہو گیا، اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ زندگی کے درخت سے پھل لے کر کھا لے اور ہمیشہ زندہ رہے۔ اس لیے خدا نے انہیں باغ عدن سے نکال پھینکا۔ قابیل اور حابیل۔ آدم نے اپنی بیوی کے ساتھ جفتی کی اور وہ حاملہ ہو گئی۔ اس نے ایک بچے کو جنم دیا، اس کا نام حابیل رکھا۔ جب وہ بڑے ہوئے، قابیل نے کھیتی کی جبکہ حابیل چرواہا بنا۔ ایک دن قابیل اپنے کھیت کی فصل خدا کو ہدیہ کرنے کو لایا۔ حابیل اپنی بھیڑ کا پہلوٹا بچہ خدا کو ہدیہ کرنے کے لیے لایا۔ حابیل نے اس کی قربانی خدا کے نام کی۔ خدا نے حابیل کی قربانی کو قبول کیا، لیکن قابیل کے ہدیے کو ٹھکرا دیا۔ قابیل نہایت غضبناک ہوا۔ خدا نے پوچھا، تو ناراض کیوں ہوا؟ تیرا چہرہ کیوں بگڑا؟ اگر تم نے اچھا عمل کیا تو تم مسکراؤ گے، لیکن تم نے برا عمل کیا کہ تو گناہ کو دروازے پر لٹکائے بیٹھا رہے گا۔ اگر تم اپنے غصے پر قابو نہ پاؤ گے تو یہ تم پر غالب آ جائے گا۔ قابیل نے اپنے بھائی حابیل سے کہا، چلو کھیتوں میں چلیں۔ جب وہ کھیتوں میں پہنچ گئے تو قابیل نے حابیل پر حملہ کر کے اسے قتل کر ڈالا۔ خدا نے قابیل سے پوچھا کہ تمہارا بھائی حابیل کہاں ہے؟ قابیل نے جواب دیا، مجھے نہیں معلوم، کیا میں اپنے بھائی کا محافظ ہوں؟ خدا نے پوچھا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ تمہارے بھائی کا خون زمین سے مجھ کو پکارتا ہے۔ اب تو زمین کی طرف سے لعنتی ہوا، تم زمین پر بے چین مارے مارے پھرو گے۔ قابیل نے کہا، میری سزا میری برداشت سے باہر ہے، میں زمین پر مارا مارا پھروں گا تو کوئی مجھے تلاش کر کے قتل کر ڈالے گا۔
خدا نے قبیل پر ایک نشان لگا دیا تاکہ اسے کوئی قتل نہ کرے۔ طوفان نو۔ جب خدا نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی ہے اور انسان کے خیالات برے ہو گئے ہیں، تب خدا انسان کو تخلیق کرنے پر ملول ہوا، اور اس نے اعلان کیا کہ میں نے جس انسان کو خلق کیا اس کو اس دنیا سے مٹا دوں گا، بلکہ چوپایوں اور پرندوں کو بھی ختم کر ڈالوں گا۔ لیکن خدا نوح علیہ السلام سے خوش ہوا، کیونکہ نوح علیہ السلام راست باز اور بے عیب تھے۔ خدا نے نوح علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ خدا نے نوح علیہ السلام سے کہا، میں زمین پر ایک سیلاب لانے والا ہوں جس سے دنیا کی ہر زندہ چیز تباہ ہو جائے گی، اس لیے تم اپنی بیوی، بیٹوں اور بہوؤں کو ساتھ لے کر کشتی میں لے جانا۔ پرندوں، جانوروں میں سے ہر قسم کے 2 جوڑے بھی لے لینا تاکہ تم سب زندہ رہو۔ ان سب کے لیے کھانے کی اشیاء بھی ساتھ لے لینا۔ 40 دنوں تک بارش ہوتی رہی۔ جیسے جیسے زمین پر پانی بڑھتا رہا، کشتی اوپر اٹھتی رہی۔ سیلاب کا پانی اس قدر اونچا ہو گیا کہ اونچے اونچے پہاڑ بھی پانی میں ڈوب گئے۔ کشتی پانی کی سطح پر تیرتی رہی۔ خدا نے باقی ہر جاندار کو تباہ کر دیا، پرندوں اور چوپایوں کو بھی ہلاک کر دیا۔ صرف نوح علیہ السلام اور کشتی میں سوار ہی زندہ بچے۔ کوسے قضا۔ بارش تھم گئی۔ 150 دن کے بعد پانی آہستہ آہستہ کم ہوا۔ آخر کشتی کوہ ارارات پر رک گئی۔ نوح علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ کشتی سے باہر آئے۔ ان کے بیٹے اور بہوئیں بھی کشتی سے باہر آئیں۔ ان کے پیچھے چوپائے، پرندے اور دوسرے ہر قسم کے جانور بھی باہر آئے۔ خدا نے نوح علیہ السلام اور اس کے بیٹوں سے کہا، میں نے تمہیں برکت دی، تم پھلو پھولو اور زمین کو معمور کرو۔ اب تم تمام خاندان اور جانداروں کے ساتھ زمین پر پھیل جاؤ۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ پھر کبھی زمین کے جانداروں کو سیلاب سے ہلاک نہ کروں گا۔ خدا نے یہ عہد اپنے اور تمہارے درمیان اور سب جانداروں کے ساتھ کیا۔ اس عہد کے نشان کے لیے میں بادلوں میں کوسے قزح بناتا ہوں۔ میں جب بھی بادل برساؤں گا تو یہ کوس اس عہد کا نشان ہوا کرے گی۔ کوسے قزح ظاہر ہوئی۔ یہ اس عہد کا نشان تھی جو خدا نے نوح علیہ السلام اور دوسری جاندار مخلوق کے ساتھ کیا تھا۔ منارہ بابل۔ ابتدا میں تمام زمین پر ایک ہی زبان بولی جاتی تھی۔ پھر ایسا ہوا کہ وہ مشرق کی جانب سفر کرتے گئے، تب وہ ایک میدان میں پہنچے اور وہیں بس گئے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، آؤ ہم اینٹیں بنائیں اور انہیں آگ میں پختہ کریں۔ پھر انہوں نے کہا کہ آؤ ہم اپنے لیے ایک شہر تعمیر کریں اور ایک منارہ بنائیں جس کی چوٹی آسمان تک پہنچے۔ اسی طرح ہم اپنا نام پیدا کریں گے، ایسا نہ ہو کہ ہم زمین پر گندہ ہو جائیں۔ انہوں نے پتھر کی بجائے اینٹ اور چونے کی جگہ گارے سے تعمیر کی۔ اس طرح انہوں نے شہر اور منارہ کی تعمیر شروع کر دی۔ ان لوگوں کا کام دیکھنے کو نیچے آیا اور کہا، یہ سب ایک لوگ ہیں اور ان سب کی ایک ہی زبان ہے۔ ان کے کام کرنے کی کوئی حد نہیں، اس لیے آؤ ان کی زبان میں اختلاف ڈالیں تاکہ وہ ایک دوسرے کی زبان سمجھ نہ سکیں۔ بس خدا نے ان کو وہاں تمام زمین پر اگندہ کیا۔ انہوں نے شہر کی تعمیر بند کر دی۔ اس شہر کا نام بابل تھا کیونکہ خدا نے وہاں زبان کا اختلاف ڈالا تھا۔ خدا کا ابراہیم علیہ السلام کو پکارنا۔ ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام کے بیٹے شم کا جانشین تھا۔ خدا نے ابراہیم سے کہا کہ تو اپنے ملک، اپنے رشتہ داروں اور آباء و اجداد کی سرزمین سے نکل کر اس ملک میں چلا جا جو کہ میں تجھے دکھاؤں گا۔ میں تجھے ایک بڑی قوم بنا دوں گا، تجھے برکت دوں گا۔ تجھے مبارک کہیں گے، میں ان کو مبارک کہوں گا۔ جو تجھے برا کہیں گے، میں انہیں برا کہوں گا۔ زمین کے سب قبیلے صرف تیری وجہ سے برکت پائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام خدا کے حکم سے چل دیے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کا بھتیجا لوط بھی گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ساریہ اور بھتیجے لوط کو تمام جمع شدہ سامان اور آدمیوں کے ساتھ ملک کونان کو روانہ ہوئے۔ جب وہ کونان پہنچے تو اس وقت وہاں کونانی لوگ رہتے تھے۔ تب خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ظاہر ہوا اور ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ میں تمہاری قوم کو یہیں سرزمین دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں خدا کے لیے ایک قربان گاہ بنائی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام سفر کرتے ہوئے جنوب کی طرف بڑھ گئے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔